السلام علیکم۔ ہمارے ہاں ملک چلانے کی اہلیت نہیں ہے۔ اس سلسلے کی جو میں پروگرامز کر رہا ہوں یہ آج اس کا پارٹ 2 ہے۔ اس میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اہلیت کی کمی کی وجہ سے ہمارا ملک بالکل اندھیر نکری چوپٹ راجا کی طرح چلایا جا رہا ہے، وہی سٹینڈرڈ ہے۔ اچھا، اب میں کیونکہ لوگوں کے کردار کے بارے میں بات کر رہا ہوں آج، اس لیے میں یہ پہلے ہی کلیئر کر دوں کہ ان پروگرامز کو کرنے سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی دل آزاری کروں یا کسی کی عزت اچھالوں، بلکہ مقصد کنسٹرکٹیو ہے۔ وہ یہ کہ پہلے ہم اپنی برائیاں تو سمجھیں، ہم اپنی خرابیاں تو سمجھیں، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں ہم کو صحیح کرنی ہیں۔ دس از پوائنٹ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ملک کرپشن کے بغیر ایمانداری سے بھی اگر چلایا جائے تو بھی دولت پیدا کرنے کے بے انتہا مواقع ہیں۔ آپ دیکھیں صرف وہ ممالک ترقی کر رہے ہیں جہاں پر ایمانداری سے صحیح حکومت چلائی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے جو کرپشن کر رہے ہیں کہ نہیں، دوسرے طریقے ہیں ایمانداری سے ملک چلانے کے۔ اینی تو یہ میں نے جو اندھیر نگری چوپٹ راجا کا ذکر کیا، تو تھوڑا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتلا دوں۔ اپنے بچپن میں فٹ پاتھ پر بکنے والی کتابوں میں مجھے ایک پرانی کتاب ملی۔ دراصل اس قسم کی سبق آموز کہانیاں مسلمان ممالک کے عروج کے دوران شہزادوں اور دوسرے گورنرز کی بہترین حکومت کرنے اور ان کو ٹریننگ دینے کے لیے اور ان کو حکومت کرنے کے اصول سکھانے کے لیے یہ کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ تو اس کا صرف مجھے ایک قصہ ابھی تک یاد ہے، وہ یہ کہ کسی راجا کے زمانے میں ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ دوسرے دن چوپٹ راجا جو تھا وہ چوپٹ تھا، اس کو اطلاع دی گئی کہ ملزم انتہائی دبلا پتلا ہے اور وہ پھانسی کے پھندے سے اس کی گردن نکل جا رہی ہے، اس وجہ سے سزا پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے، کیا کیا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو راجا بہت عقل مند تھا، وہ تو بہت ہی انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان علاج ہے اس کا، کل الگ صبح چوراہے پر کھڑے ہو جاؤ اور جو بھی پہلا آدمی وہاں سے گزرے جس کی گردن میں پھانسی کا پھندا آ سکے اس کو چڑھا دو۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں، کیا ہمارا ملک اندھیر نگری اور ہمارے حکمران چوپٹ راجا کی طرح فیصلے نہیں کرتے؟ یعنی آپ دیکھیں حکومت الیکٹرک بل وصول نہیں کر سکتی، تو ان چوروں کا بل جن سے اصول حکومت نہیں کر سکتی لیکن دوسرے ہیں ایماندار لوگ جو بل دے رہے ہیں، تو ان ایمانداروں کو جوتے لگا کر ان سے ہی بل وصول کرو۔ اربوں روپے کے گردشی قرضے آپ دیکھیں، پاور کمپنیز حسب منشا بل حکومت کو بھیج دیتی ہیں، حکومت نہ ان کو چیک کرتی ہے نہ کسی قسم کا کوئی آڈٹ ہوتا ہے، حکومت آنکھ بند کر کے اندھا دھن ان کو پیسہ ادا کر دیتی ہے اور وصولی کس سے؟ عوام سے ہوتی ہے۔ اور یہی حال باقی چیزوں کا ہے، گیس کا ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں حکومت کے ہاں جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے یا جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، یا حکومت کے ہاں ان کو پکڑنے کی اہلیت اور قابلیت نہیں ہے، یعنی جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو پکڑنے کی قابلیت نہیں ہے، نہ ان کو پکڑتی ہے کہ کون اس چکر میں پڑے، بلکہ جو ایماندار ٹیکس ریٹرن جمع کرتے ہیں پہلے انہی کو پکڑتے ہیں کہ آؤ اپنا آڈٹ کرواؤ، اور انہی سے مزید ٹیکس وصول کرتی ہے۔ اور جو ٹیکس ریٹرن فائل ہی نہیں کرتا وہ آرام سے بلا خوف و خطر گھومتا رہتا ہے۔ اچھا، ان میں سب سے قابل رحم حالت ملازمت پیشہ لوگوں کی ہے، یا چند بڑے بزنسز ہیں ملک کے جو ٹیکس نیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طرح پھنس چکے ہیں، وہ تو انہیں لٹکا کر انہی سے ہی پورے ملک چلانے کا خرچہ وصول کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں امیروں سے، زمینداروں سے حکومت ٹیکس وصول نہیں کر سکتی، دنیا میں کہیں نہیں ہے اس طرح، پاکستان میں ہے یہ صرف اس طرح۔ تو کیا کیا جائے؟ حکومت چلانے کے لیے پیسہ تو چاہیے، تو چلو غریب عوام پیٹرول پر ٹیکس لگاؤ، گیس پر ٹیکس لگاؤ، ان چیزوں پر ٹیکس لگا کر غریب عوام سے ہی ٹیکس وصول کر لو، مجبوراً ہے۔ اچھا، اور یہ سب کچھ قاضی شہر بھی دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ وکٹم بھی ہوں، ان سے بھی اسی طرح پیسے وصول کیے جا رہے ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیں افغان ٹرانزٹ ٹرین ختم ہوئی
تو ایک بے حساب آئل ٹینکرز اور ٹرک بیکار ہو گئے، جو آئل ٹینکرز جو افغانستان آئل پہنچاتے تھے امریکن فورسز کے لیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان آئل ٹینکرز کا اب کیا کیا جائے؟ کوئی نہ کوئی انوویٹو طریقہ۔ کراچی میں لائن کا جو پانی چل رہا تھا بند کر دو اس کو، اور ٹینکر سے وہ جو ٹینکرز وہاں بیکار ہوئے تھے ان کو یہاں کام پہ لگا دو، اور پیسے بھی وصول کرو اس سے۔ تو اب آپ دیکھیں، اب یہ سسٹم اتنا کامیاب ہوا ہے کہ کچھ عرصہ بعد آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں ٹینکرز کا نظام ہوگا۔ جیسے جیسے اس کی افادیت کا دوسرے صوبوں کو علم ہوگا، دوسرے شہروں کو علم ہوگا، وہ بھی یہی سسٹم لگائیں گے۔ اچھا، اب یہ جو پانی کے ٹینکرز والے ہیں، اربوں روپے کا بزنس ہے ان کا۔ کوئی ٹیکس لیا جا رہا ہے ان سے؟ کسی کو پتا ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان سے کوئی ٹیکس لیا جاتا ہو۔ اچھا، اسی طرح پچھلی حکومتوں میں ایک وزیر صاحب تھے، وزیر ریلوے، جن کا کام ہی ریلوے کو بہتر کرنا تھا، وزیر ریلوے تھے وہ، لیکن ان کو ریلوے ختم کر کے ٹینکرز اور بسوں کو چلانے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ تو اس بنیاد پر ان کی پوری فلاسفی اس بنیاد پر تھی کہ دیکھیں سعودی عرب میں تو کوئی ریل سسٹم نہیں ہے، وہاں تو سب ٹھیک ٹھاک ہے، وہاں تو ملک بہترین چل رہا ہے، یہاں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں اوپن ایئر اور پرائیویٹ ایئر لائنز کا زمانہ آیا، تاکہ اس سے دنیا بھر میں کیا ہوا، اوپن ایئر آنے سے، پرائیویٹ ایئر لائنز کے آنے سے، کہ کرایہ سستے ہوں، کرایہ سستے ہوئے ان کے پاس، سروس بہتر ہوئی، پرائیویٹائزیشن ہوا۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہوا، اوپن ایئر آیا، ہمارے یہاں بھی یہی ہوا، اوپن ایئر شروع کیا گیا، پرائیویٹ ایئر لائنز کا زمانہ آ گیا، پرائیویٹ ایئر لائنز کھل گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب ان کے لیے پیسنجرز کہاں سے لیے جائیں، کیونکہ مقصد عوام کو سستا ٹکٹ دینا یا بہتر سروس دینا تو نہیں ہے۔ عوام تو ہے، مقصد تو تھا کہ یہ پرائیویٹ ایئر لائنز کو انہی کرایوں پر کس طرح چلایا جائے۔ پی آئی اے کے کرایہ بڑھا دو، پی آئی اے کی سروس خراب کر دو، تو لوگ پی آئی اے کو برا بھلا کہتے ہوئے ان پرائیویٹ ایئر لائنز کی تعریفیں کرتے ہوئے ان پہ سفر کریں گے۔ اور پرائیویٹ ایئر لائنز کیونکہ کرایہ پی آئی اے کے بڑھ گئے تو پرائیویٹ ایئر لائنز سستی لگنے لگی، اور سروس بھی پی آئی اے سے بہتر لگنے لگی، کیونکہ پی آئی اے نے اپنی سروس خراب کر دی۔ یہی حال اسٹیل مل کا ہے۔ پرائیویٹ اسٹیل ملیں کس طرح چلیں گی؟ حکومت کی اسٹیل مل بٹھا دو۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہماری حکومتیں خود دھوکہ دہی میں ملوث ہوتی ہیں، خود دھوکے دیتی ہیں، خود دھوکے دیتی ہیں۔ یعنی دے شوڈ بی رول ماڈل فار آنیسٹی، دے شوڈ بی رول ماڈل فار گڈ کیریکٹر، لیکن وہ خود دھوکے دیتی ہیں۔ حکومتیں خاموشی سے الیکٹرک یا گیس کے بل بڑھا دیتی ہیں راتوں رات، بغیر صارفین کو بتلائے ہوئے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں جب آپ کسی بھی ریسٹورنٹ جاتے ہیں یا کوئی آپ چیز خریدتے ہیں تو وہ پہلے آپ کو دام بتلاتے ہیں کہ یہ ہے پرائس، آپ کو وہ مینیو کارڈ دیتے ہیں کہ یہ ہے پرائسز، اور اس کے حساب سے آپ کی جیب میں جتنے بھی پیسے ہیں آپ خرچ کریں اور آرڈر دیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کھانا کھا لیں اور پھر ڈنڈا لے کر ویٹرز آ جائیں آپ کے پاس کہ جی کھانا تو کھایا ہے، بل بھی دینا پڑے گا۔ اچھا، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، حکومت گیس کے بل بڑھا دیتی ہے بغیر کسی نوٹس کے، ریٹروسپیکٹو، پچھلے ڈیٹ کے ساتھ۔ پھر مطالبہ کرتی ہے حکومت کہ گیس تو استعمال کی، بل تو دینا پڑے گا آپ کو، حالانکہ ان کو اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کم سے کم صفائی پیش کر دیں کہ اس وجہ سے یہ کرنا پڑ رہا ہے، تو لوگ پیسے بھی دیں گے اور بدگمان بھی نہیں ہوں گے، بلکہ لوگ حکومت کی صاف گوئی کی تعریف کریں گے۔ ایسا اسی طرح ایمنسٹی اسکیم، آپ دیکھیں ہر نئی حکومت آتی ہے ایمنسٹی اسکیم لے کے آتی ہے۔ ایمنسٹی اسکیم کیا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے ہاں کیونکہ عقل مندی سے اور دانائی سے دولت پیدا کرنے کی قابلیت نہیں ہے، حکومت کے ہاں نہیں پیدا کر سکتے وہ دولت، تو جو مجرمین ہیں ان سے پیسہ وصول کر لو۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ کس حکمران نے یہ اسکیم ایجاد کی تھی کہ مجرموں سے ٹیکس وصول کرو، اور اس کے بعد سے ہر نئی حکومت آتے ہی پہلا کام
ایمنسٹی اسکیم لے کر آتی ہے. اسی طرح دیکھیں آپ پلی بارگیننگ سسٹم کیا ہے نیب کا کہ پیسے دو اور پیسہ پورا، جتنی بھی بےایمانی کی، جتنی بھی رشوتیں لی، جتنی بھی حکومت کو لوٹا، 10% یا جو بھی پرسنٹ دے دو اور باقی 90% وائٹ ہو جائے. اور اس کے بعد آپ واپس اپنی جاب پہ جا کر پھر نئے سرے سے آپ پیسے جمع کرنا شروع کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے نیب کا جو ادارہ ہے وہ نیشنل بھتہ خوری کا ادارہ ہے. کچھ دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ٹارگٹ کلرز اور بھتہ خوروں کے لیے بھی ایمنسٹی اسکیم آئے گی. جیسے جیسے اور کرنچ پیسے کے لیے بڑھتا جائے گا اور ان سے بھی کہا جائے گا کہ وہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ حکومت کے خزانے میں ڈالیں اور اپنے کام میں مشغول رہیں. اور نیب بھی فخر سے ہر سال فگرز دیتی رہے گی کہ ہم نے اتنا پیسہ ہم نے ٹارگٹ کلر سے وصول کیا، اتنا پیسہ بھتہ خوروں سے وصول کیا، اغوا کاروں سے، جعلی دواؤں والوں سے، اسمگلنگ کرنے والوں سے اور خودکش حملے کرنے والوں سے. ان سب سے اتنا پیسہ ہم نے قومی خزانے میں جمع کروایا. پورے ملک کا نظام انہی بنیادوں پر چل رہا ہے. ہمارا ملک چلانے کے معاملات میں نااہلی کو میں مزید ثابت کروں گا. آپ بتلائیں ملک میں کیا کوئی ایک کام بھی ایسا ہو رہا ہے، کوئی ایک ادارہ ایسا ہے جسے وہ اپنی ذہانت کے لیے پیش کرے کہ یہ میں نے ذہانت سے کام ہو رہا ہے اس ادارے میں، مثال کے طور پر پیش کر سکیں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اور آگے بھی میں بتلاؤں گا آپ کو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم سب کا خیال ہے کہ ہم بہت ہی قابل قوم ہیں، ہم بہت ہی عقل مند قوم ہیں، لیکن کرپشن کی وجہ سے کام صحیح نہیں ہو رہا ہے. اگر کوئی لیڈر آ جائے کہیں سے اور کرپشن ختم کر دے تو ملک صحیح ہو جائے گا. بڑی نمے مٹی وغیرہ وغیرہ یہ اشعار بھی سنائے جاتے ہیں ساتھ میں. ہماری سادگی کا یا ہماری بے وقوفیوں کا میں ایک اور ثبوت دوں گا جس سے میری بات سمجھ میں آنا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ ملک کا کوئی بھی لیڈر ہو یا سیاستدان ہو یا پولیس کا محکمہ ہو، وہ میں جب کہنے جا رہا ہوں ان چیزوں سے پیسہ بنانے میں یا کرپشن میں ملوث ہوگا. سب کو آپ دیکھیں استعمال شدہ سرنج کو استعمال کرنے کے نقصانات کا ہے علم، سب کو علم ہے، لیکن قوم میں اس کاروبار کو روکنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کراچی میں، ہو سکتا ہے پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی ہو، اسٹیل کے جو گٹر کے ڈھکن ہوتے ہیں وہ چوری ہو جاتے ہیں. تو ہماری صلاحیت دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ گٹر کے ڈھکنوں کو چوری سے روکیں اور چوروں کو پکڑیں، کون محنت کرے چوروں کے پیچھے، کون اس چکر میں پڑے؟ اس کے لیے پولیس ہوگی، اس کے لیے کورٹ ہوگا، یہ سب ہوگا. چھوڑو، کنکریٹ کے دوسرے ڈوم نما بنا لیے ہیں ڈھکن، کنکریٹ کے ہیں وہ جو سڑکوں کے لیول سے اونچے ہوتے ہیں، اور اتنے فضول ڈھکن دنیا میں کہیں نہیں ہیں. اور ظاہر ہے یہ ہمارے سائنسدانوں کی ایجاد ہے. We can present it to the world. تو ہوتا کیا ہے، اندھیری راتوں میں گاڑیاں اور فیملی کو بٹھائے ہوئے بغیر ہیڈ لائٹ کی، موٹر سائیکلیں والے وہ سب چلتے ہیں، یہ سب بغیر ہیڈ لائٹ کے ٹکریں مارتے ہیں. ہوتا رہتا ہے، یہ سب ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں. گٹر کا ڈھکن تو بچ گیا نا چوری سے. اسی طرح سڑک کے عین درمیان میں الیکٹرک کے پولز کئی جگہ دکھا سکتا ہوں. کیا عقل مندی ہے اس میں؟ میری سمجھ سے باہر ہے. اسی طرح آپ دیکھیں پتنگ بازی، گردنیں کٹنا، اس میں بھی کوئی سیاستدان ملوث نہیں ہوگا، کوئی پیسہ نہیں بنا رہا اس میں، کوئی بے ایمانی نہیں رہی ہو، کوئی رشوتیں نہیں چل رہی ہیں اس میں. لیکن یہ بھی قوم کی اجتماعی بے وقوفی، ملک چلانے میں ناکامی اور سفاکی کا لیول ظاہر کرتا ہے، جس کی مثال شاید ہی دنیا میں کوئی اور ہو. پولیو کا ٹیکہ آپ دیکھیں، مخالفت اس کی، ٹیکہ لگانے والی خواتین جو نرسز ہیں ان کا قتل. یعنی ملک
کی بیوقوف ذہنیت ثابت کرنے کے لیے اس کے بعد بھی، اس کے علاوہ بھی کیا کوئی اور ثبوت چاہیے آپ کو؟ اچھا، اور یہ جو ہماری اجتماعی ایک قوم کا جو ذہنی لیول ہے، اس کے لیول کو، یعنی اب یہی پولیو کو ٹیکے لگانے والوں کو قتل کرنا ہے یا پتنگ سے ڈور کٹنا ہے، اس سے دوسرے ممالک کے لوگوں سے بھی، یعنی دوسروں کا کیا لیول ہے اور ہمارا کیا لیول ہے، یہ بھی ظاہر ہوتا ہے اس سے۔ اب دیکھیں اسی طرح شادیوں اور دوسرے مواقع پر، خوشی کے موقع پر اسلحہ سے اندھادھند فائرنگ، کیا کوئی ذی شعور قوم یہ برداشت کر سکتی ہے؟ دنیا کے کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ شادیوں کے موقع پر، الیکشن میں جیت گئے، فائرنگ، جہاں کوئی امتحان میں پاس ہو گئے، فائرنگ۔ اچھا، میں اس پارٹ کو یہی ختم کر رہا ہوں، اور نیکسٹ پارٹ میں اسی کو کنٹینیو کروں گا، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سیریز کی میں آخری نشست میں بتلاؤں گا کہ ان باتوں سے میں جو باتیں بتلا رہا ہوں، اس سے دل برداشتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب سن کر مجھ پر غصہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسے طریقے ہیں جو کہ اصل مجھے جو مقصد میرا ہے وہ یہ ہے، یہ بتلانا ہے کہ ایسے طریقے ہیں جن سے انسانوں کی ذہنی صلاحیتوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہم اس راہ پہ چلیں تو ہمارا ملک بہت بہتر ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں تہذیب یافتہ کلچر آ سکتا ہے، ہم ایک بہتر قوم کے طور پر پہچانے جا سکتے ہیں۔ والسلام۔